افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ فیلڈ مارشل کا دو ٹوک اعلان۔ کہا افغان سرزمین سے جاری سرحد پار دہشت گردی کے باوجود صبر سفارتی اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان نے دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے متعدد بار پیشکشیں کی۔ افغان طالبان رجیم بھارتی سرپرستی والے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی۔ فتنہ الخارج اور فتنہ ہندوستان کو افغان طالبان رجیم نے مدد فراہم کی۔ پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا دہشت گردوں اور ان کے مددگاروں سے پاک ہوگا۔ دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا پشاور کا دورہ۔ قبائلی مماہدین سے ملاقات کی۔ ہیڈ کوارٹر 11 کور میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ ISPR کے مطابق پاک افغان بارڈر پر امن و استحکام کے لیے انسداد دہشت گردی کی کوششوں پر بریفنگ میں سرحدی علاقے اور انسداد دہشت گردی کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل خیبر پختونخوا کی بہادر عوام کی دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کی تعریف بھی کر رہے تھے۔ قبائلی مماہدین کو مسلح افواج کے ساتھ مکمل حمایت اور یکجہتی کا اعادہ۔ ایوان صدر میں بڑی بیٹھک۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ وزیراعظم حکومتی وفد کے ہمراہ ایوان صدر پہنچے۔ بلاول بھٹو زرداری کی بھی ملاقات میں شرکت۔ آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد پر بات چیت۔ وزیراعظم نے دورہ سعودی عرب پر اعتماد میں لیا۔ بلاول بھٹو، راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمر اور شیری رحمان بھی شریک۔ حکومتی وفد میں رانا ثناءاللہ اور محسن نقوی شامل۔ آج IT اور ماڈرن ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجیز دنیا میں آج اپنا لوہا منا رہی ہیں۔ میں ابھی سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں۔ وہ AI کے اوپر اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے سعودی عرب میں وہ پاکستان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے فری ہے۔ انشاءاللہ آپ لائیں، ان کو ہم ٹرین کریں گے۔ ہمیں مصنوعی ذہانت کے میدان میں آگے جانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب۔ کہا سعودی عرب AI اور IT پر اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ دنیا آج AI اور IT میں اپنا لوہا منوا رہی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب دو عظیم برادر ملک ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستانی نوجوانوں کو AI اور IT کی تعلیم دینے کی پیشکش کی۔ پاکستان سے لاکھوں بچوں بچیوں کو تربیت کے لیے سعودی عرب بھجوایا جائے گا۔ ہونہار طلباء کو قوم کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہونہار طالبہ کو اپنی نشست پر بٹھایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان رجیم کے دعووں سے ہوا نکال دی۔ افغانستان میں موجود TTP کو پاکستانی پناہ گزین کے بیانات کو مسترد کر دیا۔ کہا یہ کیسے پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں میں انتہائی تباہ کن اسلحے سے مسلح ہو کر جا رہے ہیں۔ سڑکوں کے ذریعے بسوں، ٹرک یا گاڑیوں پہ سوار نہیں جا رہے، بلکہ چوروں کی طرح پہاڑوں میں دشوار گزار راستوں سے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ تعویل ہی افغانستان کی نیت کے فطور اور خلوص سے عاری ہونے کا ثبوت ہے۔ عرضی قبول۔ پاکستان نے افغانستان سے دوبارہ مذاکرات پر ہاں کر دی۔ میزبانوں کی درخواست پر پاکستانی وفد کا مثبت اشارہ۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان دوبارہ مذاکرات۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان نے مذاکرات کی بحالی کے لیے ثالثوں سے رابطہ کیا تھا۔ مذاکراتی عمل کو دوبارہ جاری رکھ کر امن کا ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس بار بھی مذاکرات پاکستان کے مرکزی مطالبے پر ہوں گے۔ افغانستان پر دہشت گردوں کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ افغان رجیم نے اپنے موقف پر نظر ثانی کی یقین دہانی بھی کروائی۔ پاکستان نے ایک بار پھر زور دیا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستانی وفد جو وطن واپس روانہ ہونے والا تھا اب استنبول میں مسجد قائم کرے گا۔ دشمنوں کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن۔ پاک فوج کی خارج کے خلاف بڑی کامیابی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 22 فتنہ الخوارج انجام کو پہنچے۔ باجوڑ میں افغانستان سے در اندازی کی کوشش۔ کمانڈر امجد عرف مزاحم سمیت 4 خوارج ہلاک دہشت گرد امجد خوارج کے سربراہ نور ولی کا نائب اور رہبری شورا کا سربراہ تھا۔ حکومت نے امجد کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے خلاف 2 کارروائیاں، 18 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ چلتن کی پہاڑیوں میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 14 بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد ہلاک۔ کیچ کے علاقے بولیدہ میں بھی 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین تاحال دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کے خلاف مؤثر اقدامات کرے۔ محسن نقوی شہر اقتدار میں الیکشن۔ وزیر اعظم ہاؤس اور زرداری ہاؤس میں بیٹھک لگا لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر داخلہ کی ملاقات۔
ओमान और ईरान के दौरे की तफसीलात से आगाह किया। इलाकाई रवाबत और वजारत के अमूर पर ब्रीफिंग, वजारत दाखिला से मुतालिक अहम अमूर, सिक्योरिटी सूरत हाल और इलाकाई रवाबत पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने दोनों हमसाया ममालिक से करीबी ताउन को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए अहम करार दिया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जरदारी हाउस में मुलाकात, आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 1 नवंबर तक मौखर। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। वज़ारती उज़्मा की उम्मीदवार पर हतमी मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद अरकान का दावा। चौधरी अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात, अपोजिशन के दावे ढेर। तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार ने तमाम पार्टी वोट हासिल किए। जनरल सीट पर ज़िमनी इंतखाब, पीटीआई उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान 91 वोट्स लेकर कामयाब। गैर हतमी नताज के मुताबिक अपोजिशन की उम्मीदवार ताज आफरीदी ने 45 वोट लिए। ENP के 4 अरकान के इंतखाबी अमल का बाइकॉट। खुर्रम ज़ीशान ने कहा कि वाने 12 में जाकर हकीकी आज़ादी की जंग लड़ूंगा। बानी से मुलाकात की 4 कोशिशें, मगर दरवाजा अब भी बंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तमाम कोशिशें रायगां। बानी तहरीक इंसाफ से ना मिल सके, कहा कि एक बार फिर अदालती अहकामात को नहीं माना गया। वफाकी और पंजाब हुकूमत को खत लिखा, हमें किसी आईनी कानूनी तरीके से नहीं मिलने दिया जा रहा। कोई है जो आईन और कानून से ऊपर समझ रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारा आईनी कानूनी हक है हम अपने लीडर से मिल सकें। बानी को उसके बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। बानी PTI की हिदायत पर काबीना को हतमी शक्ल दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं 10 से ज़ायद रुकनी काबीना पहले मरहले में फ़ाइनल की गई, बाकी काबीना के अरकान भी ज़ेर गौर हैं। नवंबर में NFC की मीटिंग हुई तो ज़रूर जाऊँगा। इजलास में अपने सूबे का हक मांगूंगा, पुरानी और कबाड़ की गाड़ियाँ नहीं चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का जो हक है डंके की चोट पर लूँगा। 10,000 रुपए से खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा जान लो, ये 10,000 रुपया इस स्टेज से मैं पूरे मकातिब फिक्र और तमाम मदारिस की तरफ से आपके मुंह पर मारता हूँ। वाज़े तौर पर ऐलान करना चाहते हैं कि दीनी मदारिस में आपकी मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने मरीम नवाज का मसाजिद के इमामों के लिए वजीफा मुस्तरद कर दिया। कहा, मोहतरमा ये जान लीजिए ये तजुर्बा पख्तूनख्वा में पहले भी हो चुका। इस स्टेज से पूरे मुकातबे फ़िक्र और तमाम दीनी मदारस की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हम ये 10,000 रुपये आपको वापस करते हैं। हुकूमत 25 लाख रुपए भी दे तो उलमा कंट्रोल में आने वाले नहीं हैं। उलमा को खरीदने की कोशिश की जाती रही है। हमने बानी के दौर में भी ऐसा फैसला मुस्तरद किया था। मजहबी जमात पर पाबंदी मसले का हल नहीं। मजीद कहा कि गजा में जुल्म हो रहा है, उम्मत मुस्लिमा खामोश है, किसी को एहसास नहीं। हम क्यों ट्रंप को नोबेल इनाम दिलाने के लिए कोशा हैं। पहली बार अमेरिका की पाकिस्तान बारे पॉलिसी में तब्दीली हुई है। NCCI लापता डिप्टी डायरेक्टर उस्मान मंजर आम पर आ गए। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात। FIA लाहौर ने बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। कहा, किसी ने अगवा किया, न ही किसी ने हिरासत में लिया। साथियों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, खौफ से रूपोश हो गया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ज़ाती वजूहात पर ओहदे से मुस्ताफ़ी। सलीम खान ने चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की इस्तीफ़ा पेश किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट 45 रोज़ की तातील पर थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फ़खर जमान के पास से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का इजाफी चार्ज। नवंबर 2024 में मोहम्मद सलीम खान सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए थे। रजिस्ट्रार सलीम खान के एजाज़ में अलविदाई तकरीब, चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी समेत दीगर जजेस की शिरकत। पाकिस्तानी ख़वातीन से शादी करने वाले अफगान मर्दों को शहरियत देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमने अपील दायर कर रखी है।
ہائی کورٹ نے کہا کہ شادی کرنے والے افغان مردوں کو POC کارڈ جاری کیا جائے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس کیے، یہ دیکھنا چاہیے کوئی شخص دیوار پھیلان کر آیا ہے یا پھر دروازہ پھیلان کر۔ عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ڈپلومیٹک بازار کا افتتاح کر دیا۔ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈپلومیٹک بازار سفارتکاری کے جوہر، دوستی، کشادگی، انسانیت کو خوبصورتی سے اجاگر کرتا ہے۔ سندھ ہمیشہ سفارتکاری کے محاذ پر نمایاں رہا ہے۔ بلاول بھٹو عالمی سطح پر ترقی پسند اور پر اعتماد پاکستان کی تصویر کشی کر رہے ہیں۔ متنازع ٹویٹ کیس، ایمان مزاری اور شاہر ہادی علی چٹھا پر فرد جرم عائد۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں مقدمے کی سماعت۔ ایمان مزاری اور ہادی علی کا صحت جرم سے انکار۔ جج اور ہادی علی چٹھا کے درمیان تلخ کلامی۔ عدالت کا ہادی علی چٹھا کو دوبارہ ضمانتی مشرقے جمع کروانے کا حکم۔ ہادی علی چٹھا کا انکار، جج پر غیر قانونی کام کرنے کا الزام۔ ایمان مزاری نے کہا کہ آپ ہمیں گرفتار کروانا چاہتے ہیں، میری بھی ضمانت کینسل کروا دیں۔ جج افضل مجوکا بولے، میرا اصول ہے کہ میں آپ کو عزت دوں گا تو مجھے عزت ملے گی۔ سماعت 5 نومبر تک ملتوی۔ دو سپر طاقتوں کے درمیان بڑی بیٹھک۔ جنوبی کوریا میں امریکی اور چینی صدور میں ملاقات۔ ٹرمپ اور شی جن پنگ کا 1 سال کے لیے تجارتی معاہدہ۔ امریکہ کا چین پر 10% ٹیرف کم کرنے کا اعلان۔ امریکی ٹیرف 57 سے کم ہو کر 47% ہو گیا۔ ٹرمپ نے کہا چینی صدر سے ملاقات بہت اچھی رہی، بلیک ویل چپس کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ سویابین کی خریداری فوری طور پر شروع ہوگی۔ نایاب معدنیات کے معاملات میں مزید رکاوٹیں نہیں۔ آئندہ سال اپریل میں چین کا دورہ کروں گا۔ میرے دورے کے بعد چینی صدر امریکہ آئیں گے۔ شی جن پنگ بولے، چین اور امریکہ کو بدلہ لینے کے لیے خطرناک چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ چین کی معیشت ایک سمندر کی طرح ہے۔ چین ہر قسم کے خطرات اور چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا 33 سال بعد جاری ہتھیاروں کے تجربے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر لکھا، محکمہ جنگ کو نیوکلیئر ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کا حکم دیا۔ یہ عمل فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔ دنیا میں امریکہ کے پاس سب سے زیادہ ہتھیار ہیں، روس کا دوسرا نمبر، جبکہ چین 5 برسوں میں امریکہ کے برابر آ سکتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا امریکہ کے جوہری تجربات شروع کرنے پر رد عمل۔ کہا امریکہ جوہری تجربات پر پابندی کی معاہدے کی پاسداری کرے، خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنا چاہیے۔ جنوبی افریقہ سے حساب کتاب برابر کرنے کا موقع۔ قومی ٹیم پہلے T20 میں شکست کا بدلہ لینے کے لیے تیار۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پروٹیز نے پہلے T20 میں پاکستان کو 55 رنز سے شکست دی تھی۔